پہلی خبر ہے، لندن میں ترکی کے سفارت خانے کے باہر قرآن پاک کو جلانے کے جرم میں 50 سالہ حمیت کوسکن پر 240 پاؤنڈ یعنی کہ $325 جرمانہ عائد کیا گیا۔ اسے مذہبی طور پر بگڑنے والے امن عامہ کے جرم کا مجرم پایا گیا تھا۔ کوسکن نے جلتی ہوئی کتاب کو تھامتے ہوئے اسلام اور اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے کا نعرہ لگایا، جسے بے ترتیب رویہ سمجھا جاتا تھا۔ عدالت نے فیصلہ دیا کہ اس کے اقدامات مسلمانوں کے خلاف دشمنی کی وجہ سے تھے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ مؤثر طریقے سے توہین رسالت کے قانون کو بحال کرتا ہے، جسے 2008 میں انگلینڈ میں ختم کر دیا گیا تھا۔ نیکسٹ ہے، 2010 میں لاپتہ ہونے والی ڈربی خاتون کی تلاش کے دوران انسانی باقیات دریافت ہوئی ہیں۔ تحقیقات فی الحال باقیات کی شناخت اور اس کے لاپتہ ہونے کے حالات کا تعین کرنے پر مرکوز ہیں۔ گارڈین کی رپورٹ کے مطابق لاپتہ افراد کے کیسز کی پیچیدگی اور چیلنجز کو اجاگر کرنے کے لیے 15 سال سے زائد عرصے سے تلاش جاری تھی۔ خاتون کا خاندان ممکنہ طور پر اس دوران اس کی قسم کو نہ جاننے کی غیر یقینی صورتحال اور تناؤ سے نمٹ رہا ہے۔ تفتیش کے بارے میں مزید اپڈیٹس کی توقع ہے۔ نیکسٹ ہے، انگلش میئرز لیورپول سٹی ریجن کے میئر سٹیو روتھرم کی قیادت میں سیاحت سے آمدنی بڑھانے کے لیے وزٹرز لیوی پر زور دے رہے ہیں۔ یہ ٹیکس سیاحت اور ثقافتی بنیادی ڈھانچے کے لیے اہم فنڈنگ پیدا کرے گا، علاقائی ترقی کو بااختیار بنائے گا اور مرکزی حکومت پر انحصار کم کرے گا۔ اس طرح کے سیاحتی ٹیکس اسکاٹ لینڈ اور ویلز میں لاگو کیے گئے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ کے وزٹرز لیوی ایکٹ کے ساتھ 2024 میں منظور کیا گیا ہے۔ ایک سیاحتی ٹیکس عام طور پر فی رات کے لیے ایک مقبوضہ بستر یا کمرہ فیس لیتا ہے، جس کی قیمتیں مقام اور سال کے وقت کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہیں۔ انگلینڈ میں مانچسٹر اور لیورپول نے بزنس امپرومنٹ اضلاع کے ذریعے سیاحتی لیوی متعارف کرائی ہے۔ نیکسٹ ہے، نیو کیسل میں A1 پر ایک حادثے کے لیے ایک ڈرائیور کو جیل بھیج دیا گیا ہے، جس نے پولیس کی 5 کاریں تباہ کر دیں۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ڈرائیور پہلی تاریخ پر تھا، جب ڈرائیور اپنی گاڑی پر قابو کھو بیٹھا۔ حادثے سے پولیس کی گاڑیوں کو کافی نقصان پہنچا اور ٹریفک میں خلل پڑا۔ ڈرائیور کو اس کی لاپرواہی کی وجہ سے وقت قید کی سزا سنائی گئی۔ یہ واقعہ غیر ذمہ دارانہ ڈرائیونگ کے خطرہ کو اجاگر کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے، برطانیہ نے ریکارڈ پر اپنی گرم ترین اور دھوپ بہار کا تجربہ کیا ہے، جس کا اوسط درجہ حرارت 9.5 سیلسیس اسکیل اور 653.3 گھنٹے سورج کی روشنی ہے۔ موسم بھی انتہائی خشک تھا۔ 1974 کے بعد سب سے زیادہ موسم خشک رہا بہار کا۔ سائنسدانوں نے گرمی کی وجہ انسانوں کی وجہ سے ہونے والی موسمیاتی تبدیلی کو قرار دیا ہے، جس سے موسم کے زیادہ شدید واقعات کا انتباہ ہے۔ محکمہ موسمیات نے گرمی کی لہروں کے بڑھتے ہوئے امکان کے ساتھ معمول سے زیادہ گرمی کی پیشگوئی کی ہے۔ یہ ریکارڈ توڑ موسم برطانیہ کے موسمی نمونوں پر موسمیاتی تبدیلی کے بڑھتے ہوئے اثرات کو نمایاں کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے، کراؤن پراسیکیوشن سروس کو پولیس آفیسر سیم ولکس کے خلاف حملے کے الزامات چھوڑنے پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا، جس نے 86 سالہ پروفیسر جان سدرلینڈ پر اس وقت CPR کیا جب وہ لندن کی زیر زمین ٹرین میں ہوش میں تھے۔ سدرلینڈ نے دعویٰ کیا کہ سینے کے دباؤ انتہائی تکلیف دہ تھے اور کئی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ CPS نے آفیسر کے جان بچانے کے ارادے کا حوالہ دیتے ہوئے نتیجہ اخذ کیا کہ سزا کا کوئی حقیقت پسماندہ امکان نہیں۔ سدرلینڈ میٹروپولیٹن پولیس پر مقدمہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور اس نے CPS کے طرز عمل کے بارے میں باقاعدہ شکایت کی ہے۔ میٹ نے ولکس کے خلاف تادیبی کارروائی نہ کرنے کا فیصلہ کیا، اسے مکمل ڈیوٹی پر واپس کر دیا۔ نیکسٹ ہے، برطانیہ کی لیبر پارٹی کے رہنما سر کیئر سٹارمر سے وابستہ املاک کو نشانہ بنانے والے مشتبہ آتش زنی کے حملوں کے سلسلے میں
اسٹینسٹڈ ہوائی اڈے پر ایک 48 سالہ شخص کو گرفتار کیا گیا۔ یہ گرفتاری مئی میں ہونے والے واقعات کی ایک سیریز کے بعد کی گئی ہے جس میں کار میں آگ لگنا اور اسٹارمر سے منسلک عملہ کو آگ لگانا شامل ہے۔ 3 یوکرائنی شہریوں پر پہلے ہی جان کو خطرے میں ڈالنے کے ارادے سے آگ لگانے کا الزام عائد کیا جا چکا ہے۔ رومن